السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وہ پھر اداس تھی، بے تحاشا اداس۔ یوں تو وہ اس سال کے پورے 365 دن ہی بلا ناغہ اداس رہی تھی، لیکن آج کی اداسی حد سے سوا تھی۔ آج 1 دسمبر کو پورا 1 سال ہو گیا اسے مجھ سے دور گئے ہوئے۔ آنسو ایک تسلسل کے ساتھ اس کے دامن کو گیلا کرتے جا رہے تھے۔ کیا تھا اگر وہ میری زندگی سے یوں نہ جاتا، اگر وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا تو آج میں یوں اس کے غم میں نہ بیٹھی ہوتی۔ اس 1 سال میں میں نے اسے 1000 بار یاد کیا ہوگا۔ کیا اسے بھی میں یاد ہوں گی یا پھر بھول گئی ہوں گی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم خود سے سوال جواب کر رہی تھی، جب اچانک اس کی سوچ کا زاویہ بدلا۔ وہ چونک کے حال میں لوٹی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، اور جب لوٹ کے واپس اپنے غمگسار سیڑھیوں پر بیٹھی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھول کر اپنا مطلوبہ نمبر نکالا اور انگلی کی پور سے ہلکا سا دبایا۔ ایک لمحے کو اس کا دل سکڑ کے پھیلا تھا، آنکھوں کی نمی اس نے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر خود کو بشاش محسوس کروایا۔ آخر میں لائی گئی کال پر بات کرنے کے لیے اسے اتنی ہمت اور توانائی کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف پہلی بیل کے اختتام پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو! منال کو ایک ہیلو کہنے میں اپنی پوری توانائی استعمال کرنی پڑی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے ایک سخت اور کھردری سی آواز میں اس کے اوسان پھر سے قطع کروانے چاہے۔ کیا میں عاصم سے بات کر سکتی ہوں؟ اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا مخاطب ہی اس کا عاصم ہے، لیکن اتنی سخت اور بے حس آواز، نہیں، یہ میرا عاصم نہیں ہو سکتا۔ وہ ان چند لمحوں میں بھی خود سے سوال جواب کرنے سے باز نہ آئی۔ بول رہا ہوں، آپ کون؟ دل جو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا وہی سچ نکلا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ عاصم، میں منال۔ شدت جذبات سے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ عاصم، آج 1 سال ہو گیا تمہیں مجھ سے روٹھے۔ دیکھو، میں تمہیں بھول نہیں پائی، اور میں جانتی ہوں تم بھی مجھے یاد کرتے ہوگے۔ آج 1 دسمبر ہے۔ پچھلے سال کے اسی اداس اور منحوس مہینے میں اسی سرد دن تم نے مجھ سے سارے ناطے توڑے تھے نا؟ اور دیکھو، آج پھر سے ویسی ہی اداسی، ویسی ہی ٹھنڈ ہے جیسی تب تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے آج سب کہہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آج اس کے پاس پہلا اور آخری موقع تھا اپنی خوشی جیت جانے کا۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی، جو جوتے کی قید سے آزاد لیکن ٹھنڈ کی شدت سے سرخ تھے۔ پھر بھی اسے سردی نہیں لگ رہی تھی، بس پیروں کی سرخی دیکھ کر ایک جھرسری سی آ گئی۔ کون منال؟ آپ کسی منال کو نہیں جانتا۔ میں کسی منال کو نہیں جانتا۔ اگر پہلے کبھی جانتا بھی ہوں گا تو اب بھول گیا ہوں، اور اب دوبارہ سے جاننے کا خواہش مند نہیں، اس لیے آئندہ مجھے فون کرنے کی زحمت مت کرنا۔ دوسری طرف سے اپنے کہہ کے فون بند کر دیا گیا۔ آنسو، جنہوں نے بے دردی سے رگڑ رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی تھی، دوبارہ سے جاری ہو گئے۔ اسے لگا وہ پھر سے اسی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی جہاں 1 سال پہلے آج کے دن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی یکبستہ دن تھا جب اس سنگ دل نے 2 سال کے وعدوں کو بھلا کے اپنے راستے اس سے جدا کر لیے، بنا وجہ بتائے اس کا کسی بھی جرم کی۔ یونیورسٹی کے اس پرہجوم ماحول میں بھی اسے اس لمحے اپنا آپ ایسا تنہا اور بے مول لگا کہ کوئی حد نہ تھی۔ اس بینچ پر وہ کتنی ہی دیر اکیلی ساکت بیٹھی رہی۔ آنسو دل پر یوں گر رہے تھے گویا آج ہی سیلاب آیا ہو۔ وہ تو اچھا ہوا جب اس کی سکھی، اس کی ہمراز ارم اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی اور اس کی بکھری حالت دیکھ کے گلے لگا بیٹھی۔ تب اس کا بند بھی ٹوٹا اور وہ دل کھول کے روتی، بلکہ 1 سال گزرنے کے باوجود آج تک رو رہی تھی۔ ارم کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس کا دل اس سنگ دل کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنے پر آمادہ نہ ہوا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ تم سے فلرٹ کر رہا تھا، اور جب تم زیادہ سیریس ہوئی تو اس نے راستہ بدل لیا؟ آخر تم خود کو اس فریبی کے لیے کیوں ہلکان کرتی ہو؟ تم خود کو اپنے نصیب کی خوشیوں اور سکھوں سے کیوں محروم رکھنا چاہتی ہو؟ کیوں خود کو اس چھلاوے کی خاطر تنہا کرنے پر آمادہ ہو؟ آخر تم کیوں اپنے گھر والوں کو مسلسل پریشان کر رہی ہو؟ سپہر ڈھل کے شام کی آغوش میں چھپنے لگی تھی جب ارم اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ ٹھیک اسی دن کی طرح آج بھی اسے ارم کی ضرورت اسی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی جیسے یونیورسٹی کے اس بینچ پر بیٹھے ہوئی تھی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارم، دیکھو، پھر سے دسمبر لوٹ آیا مجھے اکیلا اور تنہا کرنے۔ میں کیا کروں؟ میں اس کی یاد سے کب پیچھا چھڑواؤں؟ میں کیا کروں ارم، میں کیا کروں؟
کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں رونا چھوڑ دوں۔ میں رو رو کے تھک گئی ہوں۔ میں اب اور رونا نہیں چاہتی، لیکن میں بے بس ہوں۔ شاید اس 1 سال میں میری ان آنکھوں کو صرف رونے کی ہی عادت ہو گئی ہے۔ اب ہر وقت ان میں صرف نمی ہی رہتی ہے۔ آج وہ بھی ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ جب ہی اپنے بال دونوں مٹھیوں میں بھینچے وہ اس سے مشورہ کر رہی تھی، میری مانو تو تم اب عاصم نام کے خول سے باہر آ کے حقیقت کی دنیا میں جیو۔ تم اب آنٹی کو اور نہ ستاؤ، اپنی زندگی کا فیصلہ انہیں کرنے دو، وہ تمہارے لیے اچھا ہی کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے لیے برا تو کر ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ مان تم انہیں بخش دو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سچے دل کے ساتھ سمجھا رہی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، عاصم نام کی مالا جپتے جپتے میں اپنے سے وابستہ رشتوں کو پریشان کر رہی ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ پچھلے برس کے دسمبر نے مجھے جس کرب اور اذیت میں دھکیلا، اس دسمبر مجھے خود کو اس اذیت اور اس بے مول ڈور سے آزاد کروانا ہے، اور میں یہ کر کے رہوں گی، کیونکہ میرے لیے میرے اپنے پریشان ہیں۔ یہ میں اب اور نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے ایک نئے عزم سے کہا تو ارم نے اسے خود سے لگا لیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ منال اتنی آسانی سے بات سمجھ جائے گی، لیکن نہیں، اتنی آسانی سے کہاں وہ سمجھی تھی، بلکہ ایک سیدھی سی بات سمجھنے میں بھی اسے پورا 1 سال لگا۔ پورا 1 سال اس نے خود کو اپنے حصے کی خوشیوں سے محروم رکھا۔ یہ کوئی معمولی قیمت تھوڑی ہی تھی۔ منال کو گلے لگائے اس نے اپنی ہی سوچ کی تصحیح کی تھی۔ جب اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں نے بھی شور مچا کے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، ضروری تو نہیں ہر سال کا دسمبر بھیگا بھیگا ہی ہو، ہر سال ہی دسمبر میں صرف جدائی کا راج ہو، بلکہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کبھی دسمبر لوٹ کے آئے، صرف خوشیوں کی بارات لائے اور غموں کے بادلوں کو ہوا کے دوش پر اڑا کر لے جائے، دور بہت دور، جہاں کسی کے پہنچ نہ ہو۔ ایسے ہی جیسے منال نے اپنے غموں اور خود ساختہ دکھوں سے نجات حاصل کر کے خوشیوں کی جانب قدم بڑھایا، تو دسمبر نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے ایک لڑکے کی خاطر اپنے ماں باپ کو بہت دکھی رکھا۔ وہ 1 سال ایک ایسے لڑکے کی محبت میں گرفتار رہی جو کہ اسے چھوڑ کے جا چکا تھا، اس کی تنہائی کا باعث تھا اور اس کو اذیت دینے کا باعث بنا تھا۔ اس لڑکی نے اس لڑکے کو بہت ہی محبت سے چاہا تھا اور بہت اپنائیت کے ساتھ اپنایا تھا، اسے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، لیکن اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ جب آپ لوگ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ اذیت آپ کے پریشان ہونے سے آپ کے گھر والوں کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ تو خدا کے لیے میری تمام ان بہنوں سے گزارش ہے جو کہ کسی کی محبت کی خاطر اپنے گھر والوں کو پریشان کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو پریشان رکھتی ہیں، ان کی پریشانی کو اگنور کر کے صرف اپنی خود غرضی کو، اپنی محبت کو یاد رکھتی ہیں، تو ان کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کے گھر والے ان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میری یہ ویڈیو سننے والے لڑکوں سے بھی گزارش ہے جو کہ میری ویڈیو کو سن رہی ہیں، خدا را کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے، اس کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے صرف یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کی محبت میں بہت آگے نکل چکا ہو۔ آپ اگر کسی کو دکھ دینے کی اور اذیت دینے کا باعث بنتے ہیں تو اس کا بدلہ خدا آپ سے لیتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈریے اور کسی کا بھی دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے، کیونکہ آپ بھی ایک دل رکھتے ہیں، آپ بھی اس اذیت سے گزر سکتے ہیں اور آپ کا بھی دل ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو اسی خلوص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ نبھائیے جس خلوص اور محبت کے ساتھ وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے موٹیویشن ثابت ہوتا ہے اور ہم مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، آپ کو مزید خوبصورت کہانیاں مل جائے گی۔ جانے سے پہلے ان سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔